نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ 12ویں پارے کے آخر میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی خواب کی تعبیر بتلائی اور عزیز مصر نے اس خواب کی تعبیر کو جب سنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے مفید مشوروں کو سنا، اور تو پھر اس نے پیغام بھجوایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے ان عورتوں کے معاملے میں اپنی پوزیشن کلیئر کروانا چاہیے کہ وہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا، ذرا اس کی وضاحت کر لی جائے، ان کی تحقیق کر لی جائے کہ جس مسئلے کی وجہ سے مجھے جیل اتنے سال وہ جیل برداشت کرنی پڑی۔ جب عزیز مصر نے ان عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں تو ان میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ اور قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب دیکھا کہ اب تو سارا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو اس نے پھر اقرار کیا کہ میں نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری پوزیشن واضح ہو گئی اور وہ بالکل بے گناہ ثابت ہو گئے، تو پھر اب 13ویں پارے کے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کمال تواضع اور عاجزی کا یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنی وہ نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا اور میں اس کی وہ کوئی بھی اس سے برات کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہے، نفس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف وہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، میرا رب جس پر رحم کر دے وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور میرا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور اس کے بعد عزیز مصر نے کہا وقال ملک اتونی بھی استخلص لنفسی، کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو اپنا مقرب بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب ان کا حضرت یوسف علیہ السلام سے مکالمہ ہوا اور ساری تفصیلات اس نے سنی تو پھر اس نے کہا کہ جی آپ کو ہم وہ عہدہ دیں گے، آپ تو بڑے ایماندار ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ساری بات چیت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، اس لیے کہ میں وہ حفاظت بھی جانتا ہوں اور سارا وہ اس معاملے میں مجھے علم بھی ہے، اور میں پورے علم کے ساتھ انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا اور بڑے احسن طریقے سے نبھاؤں گا۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ عہدہ طلب کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اگر تو یہ اندیشہ ہو کہ یہ عہدہ کسی نااہل کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور اس سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، اور خود بندہ اس کے اہل ہو تو پھر اس عہدے کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ قحط کا زمانہ آنے والا ہے اور کسی اور کے پاس اگر یہ عہدہ رہا تو پتہ نہیں وہ کیا بے ضابطگیاں کرے، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ ان سے طلب کیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو اس کے بعد جب قحط ہوا تو قحط کی وجہ سے سارے لوگ آس پاس والے پریشان ہوئے، اور مصر میں چونکہ غلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا، آس پاس کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عزیز مصر کے پاس غلہ موجود ہے اور اس سے اپنی ضرورت کے حساب سے غلہ لیا جا سکتا ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کی غرض سے پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا بھائی جو یوسف جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ آج مصر کا وزیر بنا ہوا ہے۔ اور جب وہ ان کا سامان باندھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ یہ اپنے کارندوں کو کہا کہ ان کا جو انہوں نے سرمایہ لایا ہوا ہے، جو انہوں نے اس کی قیمت جو ہمیں ادا کرنی ہے وہ قیمت بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دی جائے۔ اور ساتھ بھائیوں کو کہا کہ تمہارا اور بھائی بھی ہے ایک، انہوں نے کہا جی ہے ایک بھائی اور ہے ہمارا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بھی تم اپنے ساتھ لاؤ
تاکہ تمہارا جو ہے وہ وزن اور تمہیں جو ہے وہ اس بھائی کا حصہ بھی ہم تمہیں جو ہے وہ دے دیں، اور تمہیں پورا کا پورا سامان جو ہے وہ دیا جا سکے۔ اگر اس کو تم نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں سامان پورا نہیں ملے گا۔ وہ واپس گئے بھائی، اور انہوں نے جا کے جب سامان کھولا تو اس میں ان کے تو پیسے بھی واپس کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے والد کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اگلی دفعہ جو ہمارا بھائی ہے بنیامین، اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم پورا جو ہے وہ سامان لے کر آئیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ عزیز مصر کتنا مہربان ہے کہ اس نے تو ہمارا جو اس غلے کی جو قیمت تھی وہ بھی اس نے ہمیں واپس کر دی، وہ بھی اس نے ہم سے وصول نہیں کی۔ اور پھر چونکہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے یہ بھائی لے کر گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ واپسی پر حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لے کر نہیں گئے اور کنویں میں گرا گئے تھے، اور جا کر اپنا رونا دھونا شروع کر دیا تھا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اب یہ دوسرا جو بھائی تھا یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں شریک بھائی تھا، تو اس کو بیچتے ہوئے پھر والد صاحب متفکر ہوئے، تو انہوں نے بھائیوں نے پھر ان سے بڑے وعدے وغیرہ کر کے لائے کہ نہیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے اور اس کو ہم کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ چنانچہ جب دوبارہ یہ بھائی جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے آئے تو بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور جب یہ آ رہے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک نصیحت کی کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں پر حکمت یہ تھی کہ چونکہ یہ بڑے قد آور تھے اور خوبصورت تھے، تو اکٹھے اگر یہ جائیں گے تو یہ لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے، اور نظر تو برحق ہے، تو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ تدبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بتلائی کہ تم اکٹھے نہ داخل ہونا بلکہ الگ الگ رستوں سے داخل ہونا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ تم جو ہے وہ اکٹھے ہو اور ایک بھائی ہو آپس میں۔ اور فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یفعلون۔ تو حضرت جب بنیامین سمیت یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ کر کے اس کو بتلایا کہ بھئی میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا۔ اور اس کے بعد جب سامان ان کا پیک کیا گیا تو سامان کے اندر پیالہ ایک جو ہے بادشاہ کا وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا، اور جب یہ جانے لگے تو اعلان ہوا کہ بھئی ہمارا پیالہ ایک گم ہے، اور تم جو یہ قافلے والو، تم میں سے کوئی چور ہے، تم نے جو ہے وہ چوری کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی، وما کننا سارقین، ہم تو چوری کرنے والے ہیں بھی نہیں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور تو عزیز مصر کے جو کارندے تھے انہوں نے پوچھا کہ ما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکل آئے وہی اسی کو غلام بنایا جائے اس کی سزا میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ان کی جو شریعت تھی اس کے اندر یہ قانون تھا کہ جو شخص چوری کرتا تھا تو اسی کو بطور سزا کے غلام بنا لیا جاتا تھا، اور مصر کے قانون میں چونکہ یہ شک نہیں تھی تو اس لیے تدبیراً حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ جس کے سامان سے یہ نکل آئے گی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے نکل آئے اسی کو ہی رکھ لیں آپ۔ تو بنیامین کے سامان سے یہ نکل آیا، تلاشی دوسروں سے پہلے شروع کی گئی، اور آخر میں بنیامین کے سامان سے یہ پیالہ نکل آیا۔ تو پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک بھائی جو ہے یوسف، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی، اور وہ کافی جو ہے یہ بھائی متفکر ہو گیا کہ ہم تو والد سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کر آئیں گے، اور معاملہ یہاں الٹا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ ان کا بوڑھا والد ہے اور اس سے ہم بڑا وعدہ کر کے لائے تھے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کی جگہ پر ہمیں کسی ایک کو رکھ لیں، ہم میں سے کوئی ایک اس کی جگہ رہ جاتا ہے، اس کو آپ واپس بھیج دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ ہم تو جس سے ہمارا سامان نکلا ہے ہم اسی کو رکھیں گے، ہم اس کی جگہ دوسرے کو کیوں رکھیں؟ اگر ہم اس کی جگہ دوسرے کو رکھیں گے تو یہ جو ہے نا ہم ظلم کرنے والے ہوں گے اس وقت۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب جب مایوسی ہو گئی ان کو اور انہوں نے جو کوشش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، تو یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا، تو وہ الگ ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاتا واپس،
میں تو جو ہے نا یہیں پر ہوں یہاں تک کہ کوئی اللہ پاک کوئی راستہ نکال دیں اور معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تم جاؤ اذهبوا الى ابيكم فقولوا یا ابانا ان ابنك سرق، کہ آپ جا کے بتا دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، کہ ہمیں غیب کا تو پتہ نہیں ہے، جو ہمارے سامنے جو کچھ ہوا اس کا ہم آپ کو بتلا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو بس القریۃ التی كنا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا، آپ جو ہے وہ اس بستی سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم تھے، کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں. تو چونکہ پہلے ایک دفعہ والد کے ساتھ جھوٹ بولا ہوا تھا تو جواباً حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان کو وہی کہا کہ بل صبرت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے ہی نفسوں نے کوئی نیا معاملہ گھڑا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بہت زیادہ رویا کرتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی پہلے ان سے جو ہے وہ چلے گئے اور اب بنیامین بھی جو ہے وہ چلا گیا. تو ان کی جدائی میں بہت زیادہ وہ پریشان ہوتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الخاسرون الا القوم الکافرون، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ تلاش کرو. پھر وہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اے عزیز مصر، ہم تو بس ایک بہت معمولی سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، آپ جو ہے ہمیں پورا سامان دے دیں اور ہمارے ساتھ صدقہ ہمیں جو آج ساتھ جو ہے بلائی والا معاملہ کریں، صدقہ کریں ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان کے جب حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ جب تم ناسمجھ تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو بھائیوں کو کھٹک ہوا کہ یہ سوال انہوں نے کیوں کیا ہے. تو وہ فوراً پہچان گئے اور انہوں نے کہا انک لانت یوسف، کہیں گے آپ یوسف تو نہیں ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر بہت احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا جو ہے وہ اجر ضائع نہیں کرتے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اب انہوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، ہم غلطی پر تھے اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اب حکمران بنا دیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے لیے جو ہے وہ معافی ہے میری طرف سے، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور وہی بہت رحم کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے اپنے والد کے آنکھوں پہ جو ہے وہ ڈالنا، تو اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین، تو آپ جو ہے وہ اپنے تمام گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. تو فلما فصلت العیر، جب جو ہے وہ یہ قافلہ مصر سے چلا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو لے کر والد صاحب کی خدمت میں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ تم مجھے برا بھلا نہ کہو تو مجھے جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو جو اس وقت وہاں ان کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا آپ کو وہی پرانی جو ہے وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، کوئی یوسف وغیرہ نہیں ہے. اور جب جو ہے وہ قافلہ آ گیا اور انہوں نے اپنے والد کے چہرے پہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ڈالا تو پھر ان کی آنکھیں جب دوبارہ بحال ہو گئی، ان کی بینائی بحال ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں جو ہے نا وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتلایا ہے وہ تمہیں نہیں پتہ. اور پھر جب سب کے سب اکٹھے ہو کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ اپنے والدین کو بٹھایا اپنے ساتھ تخت پر، اور یہ بھائی جو ہے وہ ان کے ساتھ آگے سجدے میں گر گئے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے مجھے جو ہے وہ نظر آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو جو ہے وہ سچا کر دکھلایا. اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ پھر اگلے آخری رکوع میں سورہ یوسف کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ایک دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہ بتلایا
کہ قل हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि आप कह दीजिए कि यह है मेरा रास्ता, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, और ये जो है वो हिकमत और बसीरत के साथ मैं बुलाता हूँ, और ये मेरा भी रास्ता है, और जो भी मेरी इत्तबा करेगा उसका भी यही काम है, और मेरी इत्तबा करने वालों का भी यही काम है कि वो भी इसी तरह हिकमत और बसीरत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। और इसके बाद फिर सूरह राद जो है वो शुरू हो रही है। सूरह राद के अंदर भी यही बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान हुए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। और क्योंकि ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों में जो मुखातिब थे वो मुशरिकीन मक्का थे, और उन्हीं को तबलीग की जा रही थी, तो उसमें फिर उनको तौहीद की दावत दी जाती। फिर उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में अपनी जो निशानियां हैं वो बयान करके, उनको बार बार उनका तज़किरा करके, उनके सामने इजहार करके कि ये जो बागात हैं मुख्तलिफ़ तरह के इसमें फल हैं, हर एक का अपना जायका है, हर एक का अपना रंग है, अपनी खुशबू है, ये सब के सब कौन पैदा करने वाला है? अल्लाह ही तो है जो इन सब को पैदा करता है। और ये मुख्तलिफ़ तरह की जो खेतियाँ हैं ये भी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करते हैं। और इसके बाद फिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह राद के दूसरे रुकू में जो है वो ये फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो ख़ुद अपनी हालत ना बदलें। तो जब तक खुद अपनी हालत कोई भी कौम नहीं बदलती, अल्लाह तबारक व तआला भी उसकी हालत नहीं बदलते। और जो कौम हदायत चाहती है अल्लाह तबारक व तआला उसको हदायत दे देते हैं, और जो कौम हदायत नहीं चाहती अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्ती किसी को हदायत नहीं देते। दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, कि क्या हम तुम्हें ज़बरदस्ती हदायत दे दें जबकि तुम हदायत को पसंद ही नहीं करते। और इसके बाद फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की निशानियाँ बताईं कि ईमान वाले जो है वो कौन लोग हैं। ईमान वाले वो लोग हैं जो कि रिश्तों को जोड़ते हैं, ईमान वाले वो लोग हैं जो कि नमाज कायम करते हैं, ईमान वाले वो लोग हैं जो कि वादा पूरा करते हैं। और इस तरह उनकी मुख्तलिफ़ निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इस सूरत में ज़िक्र की। और इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र की अहमियत को बतलाया कि अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल मुतमईन होते हैं, और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा दिल मुतमईन नहीं होते। दिलों का इत्मीनान अगर चाहते हो तो फिर अल्लाह का ज़िक्र इख्तियार करो। जो भी अल्लाह के ज़िक्र जो है वो करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुतमईन कर देते हैं। तो दिल के इत्मीनान का नुस्खा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बतला दिया। और इसके बाद फिर आगे सूरह इब्राहीम है, और सूरह इब्राहीम को सूरह इब्राहीम इसलिए कहते हैं कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया गया है, और ये भी मक्की सूरत है। और मक्की सूरत में जिस तरह बाकी मक्की सूरतों में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान हुए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, तो यहाँ पर भी जो है वो इन्हीं 3 मज़ामीन का ज़िक्र किया गया है। और अल्लाह ताला की जो है वो तौहीद की दावत दी गई है, और उस सिलसिले में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के किस्सस नकल किए गए कि किस तरह उन्होंने अपनी कौमों को दावत दी, और फिर उन कौमों ने आगे से उनको झुटलाया, फिर उनके मुकालमात इस सूरत में जो है वो ज़िक्र किए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो है वो शुक्र की अहमियत को बतलाया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहीम के अंदर शैतान का जो है वो मुकालमा जो क़यामत के दिन होगा, कि जब जो है सारे मामलात वाज़े हो जाएंगे, और शैतान जो है वो ये कहेगा कि अल्लाह ने भी तुमसे वादा किया था, और वो सच्चा वादा किया था, और मैंने भी वादा किया था, वो झूठा वादा किया था, और मैंने तो तुमको ज़बरदस्ती थोड़ा इस बहकाया है, तुम तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आए हो, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं लेके गया, लिहाजा तुम अपने आप को मुलामत करो, मुझे जो है वो इस सिलसिले में कुछ भी मत कहो। और अपने यानी कि एक शैतान जो दुनिया में इंसान को इस रास्ते से बहका रहा है, वो भी क़यामत वाले दिन अपनी जान छुड़ा लेगा, और कहेगा कि भाई मैं तुम्हें बताया था लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती पकड़कर मैंने ये काम नहीं करवाए, तुम अपनी खुशी से ये गए थे, अलबत्ता रहनुमाई मैंने की थी, तो लिहाजा मैं भी जो है वो अब जहन्नम में हूँ, तो तुम भी मेरे साथ यहाँ पर जो है वो इस अज़ाब को भुगतोगे। और इसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो किस्सा वो नकल किया गया, और कि उन्होंने जो है अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा को एक सहरा में जो है वो छोड़ा, बेआबान जगह में, तो वहाँ से जो है फिर आगे सारी जो है वो तफसीलात
اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی، اور پھر ان کی دعا بھی جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہم عام طور پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے جو ہے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور اے ہمارے رب تمہاری دعا کو قبول کر ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اور تمام مسلمانوں کو بخشش کر دے قیامت کے دن۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ یہ جو ظالم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ان کو ایک خاص وقت تک کی مہلت دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پکڑیں گے، اور پھر آگے یہ بتلایا کہ ان کو پھر جب سخت ترین عذاب دیے جائیں گے اور ان کو آگ کی جو ہے وہ شلوار پہنائی جائیں گی، اور سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، کہ ان کو تارکول کے جو ہے وہ شلواریں پہنائی جائیں گی، اور ان کے چہروں کو جو ہے وہ آگ جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہوگی، آگ ان کے چہروں تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو ھذا بلاغ للناس فلینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ ھذا بلاغ للناس لینذروا بہ ولیعلموا، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عقل مند لوگ اس سے جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عقل مند بنا دے اور اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔